بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب جز علمی کے 4 اجزاء میں سے تیسرا جز اسباب ہے۔ سبب کی تعریف یہ ہے کہ وہ پہلے پایا جائے اور اس کی وجہ سے حوالے بدن میں سے کوئی سی حالت صحت، مرض یا حالت سے ثالثہ قائم ہو یا قائم رہے۔ بدن کی تینوں حالتوں میں سے ہر ایک کے لیے 3 اسباب ہیں: اسباب سابقہ، اسباب واصلہ اور اسباب بادیہ۔ اسباب سابقہ اور واصلہ دونوں اس بارے میں تو شریک اور متحد ہیں کہ یہ دونوں بدنی امور سے ہوا کرتے ہیں، یعنی یہ دونوں اسباب یا خلقی ہوا کرتے ہیں یا مزاجی یا ترکیبی۔ اس کے برعکس اسباب بادیہ بیرونی یا خارجی اسباب بیرونی امور سے ہوا کرتے ہیں جو جوہر بدن سے باہر ہوتے ہیں، خواہ وہ خارجی امور بدنی اجسام کے قبیلے سے ہوں، جیسے کہ چوٹ کی صورت میں یا ہوا سے جسم کا گرم ہو جانا یا ٹھنڈا ہو جانا، یا گرم غذا کا جسم میں وارد ہونا، اور خواہ وہ بیرونی امور نفس کے قبیلے سے ہوں، کیونکہ نفس اور چیز ہے اور بدن اور چیز ہے، جیسا کہ غصہ اور خوف۔ اسباب سابقہ وہ بدنی اسباب ہیں، یعنی وہ خلقی یا مزاجی یا ترکیبی اسباب ہیں جو کسی حالت کو کسی واسطہ کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں، بلا واسطہ پیدا نہیں کرتے۔ اور اسباب واصلہ وہ بدنی اسباب ہیں جن سے بدنی حالات بغیر واسطہ کے پیدا ہوا کرتے ہیں، اور اسباب بادیہ وہ غیر بدنی اسباب ہیں جن سے بدنی حالات دونوں طور پر بلا واسطہ اور بالواسطہ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ سبب واصلہ کی مثالیں یہ ہیں: بہار کے لیے عفونت یعنی حالات کا متفن ہو جانا، اور سکبہ انبیاء کے سدہ کے لیے سبب واصل وہ رطوبت ہے جو سکبہ انبیاء کی طرف جا کر اس کے راستوں کو بند کر دیتی ہے۔ سبب بادیہ کی مثالوں میں دھوپ کی گرمی، شدت حرکت اور ریاضت، غم، بیداری یا لہسن جیسی کسی گرم چیز کا کھانا، یہ سب چیزیں بہار کے لیے بادی سبب ہیں۔ اسی طرح آنکھ پر چوٹ کا لگنا یعنی پتلی کے پھیل جانے کے لیے، اور آنکھ میں پانی اتر آنے کے لیے یعنی موتیا بند پیدا ہو جانے کے لیے سبب بادی ہے۔ ہر سبب گاہے بالذات سبب ہوتا ہے اور گاہے بالعرض، یعنی کبھی اس کا اثر ذاتی ہوتا ہے اور اس کی طبیعت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، اور کبھی اس کا یہ اثر ذاتی نہیں ہوتا اور طبیعت کے موافق نہیں ہوتا۔ پہلی صورت کی مثال مرچ کا گرمی پیدا کرنا اور افیون کھانے سے سردی کا پیدا ہونا ہے، اور دوسری صورت کی مثال ٹھنڈے پانی سے جسم میں گرمی کا پیدا ہونا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے بدن کے مسامات بند ہو جاتے ہیں اور حرارت اندر گھٹ جاتی ہے اور نکلنے کا راستہ اسے نہیں ملتا۔ اسی طرح گرم پانی سے بدن میں تحلیل کی وجہ سے سردی کا پیدا ہونا بھی بالعرض اثر کی مثال ہے۔ اس طرح دوسری صورت یعنی بالعکس کی مثال سکمونیا کا بدن میں سردی پر جانا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سکمونیا حالانکہ گرم ہے مگر گرم خلط کو بدن سے ذریعہ اسہال خارج کر کے سردی پیدا کرتا ہے۔ اسباب کے لیے شرائط تاثیر: ہر سبب کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بدن میں پہنچتے ہی اپنا اثر ضرور کرے، بلکہ اس کے لیے 3 امور کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس سبب کی قوت فاعلہ قوی ہونی چاہیے۔ نمبر 2،
بدن کی قوت استعدادیہ یعنی قوی ہو، یعنی بدن میں اس اثر کے قبول کرنے کے لیے صلاحیت ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ان دونوں کی ملاقات یعنی بدن اور اسباب کی ملاقات اتنی دیر تک قائم رہے کہ اس عرصہ میں اس کا اثر ظاہر ہو جائے۔ ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کے غائب ہونے سے بسا اوقات یہ اسباب اپنا اثر ظاہر نہیں کرتے۔ اسباب کے حالات ان کے اثرات کے لحاظ سے کبھی مختلف ہوا کرتے ہیں، چنانچہ بعض اوقات ایک ہی سبب مختلف لوگوں میں مختلف امراض پیدا کرتا ہے یا مختلف اوقات میں مختلف امراض پیدا کرتا ہے۔ یعنی اسباب کی تاثیر، قابلیت اور استعداد کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو جایا کرتی ہے۔ الحادہ گاہے سبب کا فعل طاقتور انسان میں کچھ ہوتا ہے، کمزور اور ناتواں میں کچھ اور، ذکی الحس میں کچھ اور ضعیف الحس میں کچھ اور۔ اسباب مخالفہ اور غیر مخالفہ۔ اسباب مخالفہ وہ ہیں جن کے جدا ہونے پر ان کا اثر باقی رہے، اور اسباب مخالفہ وہ ہیں جن کے دور ہونے سے ان کا اثر بھی دور ہو جائے۔ اسباب ضروریہ اور غیر ضروریہ۔ اسباب ضروریہ وہ اسباب ہیں جن سے انسان کو اپنی مدت حیات کا چھٹکارا نہیں ملتا، جیسے کھانے پینے کی چیزیں۔ اور اسباب غیر ضروریہ وہ اسباب ہیں کہ جن کے بغیر زندگی قائم رہ سکتی ہے، اور اسباب غیر ضروری بھی دو حال سے خالی نہیں، کیونکہ یہ یا تو طبیعت کے موافق ہوتے ہیں یا مخالف ہونے کی مثال زہر ہے، اور موافق ہونے کی مثال ریت میں لوٹنا ہے۔